आपको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली इस अगले के मुंह पर तमाचा हो जो आपका मजाक उड़ाता था। तो अभी तक आप कितने गाने अपने खुद के लिखे हुए कितने गाने आप रिकॉर्ड कर? लेकिन स्टूडियो रिकॉर्डेड गाने अभी तक 13-14 कश्मीर के ऊपर जब आया और मैं शोज वगैरह करने लगा, परफॉर्मेंस करने लगा था। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? ऑल पाकिस्तान रैप बैटल्स वगैरह हुई थी BNU में, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर, उसमें रनर अप आया हूँ। मेरा जो कश्मीर वाला गाना था उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। कोई दोस्त मिलकर एक पहाड़ी एल्बम लॉन्च करने जा रहे हैं कश्मीर में। रैप जो है वो उर्दू, इंग्लिश या फिर हिंदी में किया गया है आज तक। मैं कश्मीरी हूँ, ये फ़ख्र से हूँ कहता, मैं हर दुख दर्द अब तक रहा सहता। हम दर्द कौन था हमारा, हम नहीं मांगते सहारा, अंधेरों ने है घेरा, हम बस ढूंढते उजाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर को आज तक अपनी खूबसूरती की वजह से ही जाना जाता था। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर कश्मीर की खूबसूरती की वीडियो देखी होंगी, लेकिन अब जेके प्रोडक्शन ने यह बेड़ा उठाया है कि न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती लोगों तक पहुंचाई जाएगी, बल्कि यहाँ के नौजवान टैलेंटेड लोगों को भी लोगों से मुतारफ करवाया जाएगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही नौजवान टैलेंटेड कश्मीरी को दावत दी है जो न सिर्फ एक बेहतरीन रैप सिंगर है बल्कि अपने गानों के लिए शायरी भी खुद करते हैं। हाल ही में इनका एक कश्मीर पर गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल कर रहा है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है हसन किंग को। हसन, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं जेके प्रोडक्शन में। बहुत शुक्रिया साद भाई। अच्छा हसन, सवालात के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? रिजाना वैली का एक गांव है जिसका नाम है कठाई। बेसिकली मेरा अच्छा वहाँ से। हसन, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको बचपन से ही शौक था गाने लिखने का, गाने का, या आपको लेटर ऑन आपको कहीं एहसास हुआ कि आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं? ये आपको कब पता चला? पहले तो कुछ लिखने का या इस तरह का कुछ इस तरह अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शौक अगर कहते हैं डेवलप होना हुआ तो बचपन से ही था वो भी। प्रोफेशनल आपकी लाइफ थी, ये कब स्टार्ट हुई, कब आपने प्रॉपर गाना शुरू किया? प्रोफेशनल तक आज से तकरीबन 4 साल पहले। मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में बल्कि 9th 10th क्लास में था जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। 9th 10th में तकरीबन अपने कोई एक एल्बम तकरीबन बना ली थी 9th 10th में, लेकिन एक प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ वो मैंने सेकंड ईयर या अच्छा हसन, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी तक ये आपका सफर कैसा रहा? अभी तक आपको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली जब से आपने ये प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया? अप्रिसिएशन एज इन इस तरह कह सकते हैं कि अपने जो दोस्त और अहबाब थे, कुछ लोगों को कुछ बैकलैश भी मिलता रहा साथ साथ, लेकिन अप्रिशिएट मुझे लोगों ने तब किया जब मेरा गाना एक कश्मीर के ऊपर, एक झेलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल के ऊपर और कश्मीर के ऊपर जब आया और मैं शोज वगैरह करने लगा, परफॉर्मेंस करने लगा, तब क्रिएट करना मुझे स्टार्ट। अच्छा, कश्मीर में अभी तक आप काफी फेमस हो चुके हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके गानों का बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन उस तरह सोशल मीडिया पे आपको या मीडिया पे आपको अभी तक उस तरह प्रिजाई क्यों नहीं मिली? लोग आपको उस तरह नहीं जान सके जिस तरह के आपको जानना चाहिए था, जिस तरह के आप टैलेंटेड, माशाल्लाह एक टैलेंटेड सिंगर हैं। देखा जाए तो जो मेरा जो जॉनरा है वो अंडरग्राउंड रैप है। मेरे जो जॉनरा के म्यूज़िक के जॉनरा को उसको नहीं मिल सकी, लेकिन जो न्यू जनरेशन आई है वो इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मैं जहाँ पर भी अब आजकल शोज़ वगैरह करने हम लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर म्यूज़िक को और दूसरे गानों वगैरह को ज़्यादा पजीराई हासिल है हमारे रैप के जॉनरा से। बाकी बात रही जहाँ तक कि मुझे इतनी ज़्यादा अभी तक वो क्यों नहीं हासिल हुई, फ़ोकियत क्यों नहीं हासिल हुई बाकी चीज़ों से, तो इंटरनेट पे अभी मेरा जो कश्मीर वाला गाना था उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स में भी गेन आया हुई। तो ये नहीं कह सकते कि अभी तक इस तरह मशहूरी उस एज एन व्यूज़ की काउंटर में नहीं हुई, लेकिन ऑल ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छे जा रहे होते हैं सब कुछ। अच्छा हसन, जब से आपने प्रोफेशनली ये सिंगिंग स्टार्ट की है तो अभी तक आप कितने गाने अपने खुद के लिखे हुए, कितने गाने आप रिकॉर्ड कर चुके हैं या परफॉर्म कर चुके हैं अभी तक आप? सर परफॉर्म तो बहुत ज़्यादा किए हैं, उसका कोई इस तरह अंदाज़ा नहीं है, लेकिन स्टूडियो रिकॉर्डेड गाने अभी तक 13-14।
اچھا آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو ذرا یہ بات بھی کلیئر کریں کہ آپ اپنے گانے خود لکھتے ہیں اور اس کے بعد خود ان کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ایسے ہی؟ ہمارے گانوں کا یہ ہوتا ہے کہ لکھتے بھی خود ہیں، ریکارڈ بھی خود کرتے ہیں اور کمپوز بھی خود کیے جاتے ہیں، جبکہ بیٹ یا میوزک جو ہوتا ہے وہ ہمیں بنوانا پڑتا ہے یا ہمیں لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے ناظرین کو، جتنے لوگ کشمیر سے یا کشمیر سے باہر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، ابھی تک آپ نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے، کس کس کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے کوئی بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں بھی کافی بار، ایک اس سال جہلم ویلی ٹورزم فیسٹیول ہوا 2022 میں، اس کے بعد کمپٹیشنز جو آل اوور دا پاکستان کیے جاتے ہیں، آن لائن کمپٹیشنز میں کئی آن لائن کمپٹیشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں، جو میں الحمدللہ جیت بھی چکا ہوں، اور کچھ میرے رنر اپ بھی رہ چکا ہوں، اور آل پاکستان ریپ بیٹلز وغیرہ ہوئی تھی BNU میں، بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور، اس میں رنر اپ آیا ہوں، اور ریپ بیٹل لیگز ہوتی ہیں اسلام آباد میں، اس میں کافی بار پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں اور ایک دو بار جیت بھی چکا ہوں۔ اچھا، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کوئی دوست مل کر ایک پہاڑی البم لانچ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، از اٹ ٹرو؟ اس طرح کی کوئی آپ آگے آپ کے فیوچر میں کوئی آپ پلاننگ چل رہی ہے آپ کی؟ سر، پہاڑی ریپ البم کا کچھ یہ سین ہے کہ ریپ جو ہے وہ اردو، انگلش یا پھر ہندی میں کیا گیا ہے آج تک، تو میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلان یہ ہے کہ میرے دوست میوزک بنائیں گے جس کا، اور صرف ریپ ہوگا اس میں، تو ایک پہاڑی ریپ البم لانچ ہوگی جس میں مظفر آباد، کشمیر اور کشمیر کے ڈفرینٹ اولڈ اسکول کے مسائل، ان سب کی چیزوں کے اوپر بات ہوگی۔ اچھا حسن، آپ تھوڑی فیملی پہ بات کرتے ہیں، لیکن والدین کی طرف سے آپ کو اس پوری جرنی میں کتنی سپورٹ ملی؟ والدین سپورٹیو تھے؟ الحمدللہ، انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، ٹیزر دکھایا مووی کا جب لا کر، تب ان کو تھوڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا چلو کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جہلم ویلی فیسٹیول ہوا تھا تو وہ اپنی جگہ ہٹیا میں ہوا تھا، پتہ ایک شوق ہے، وہ سائڈ پہ ساتھ شوق بھی چل رہا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک بات بولی ہے کہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، تو ساتھ ڈگری بھی چل رہی ہے۔ نہیں، بالکل، والدین کی سپورٹ ہو تو انسان بڑے سے بڑے جو ہے نا وہ منزلیں طے کر جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں، آپ کو پرسنلی ریپ کا شوق پیدا کیسے ہوا؟ مطلب آپ کسی کو سنتے تھے یا آپ کسی سے کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ سنگر تھا؟ پہلی بار میرے کزن ہیں منیب بھائی، انہوں نے مجھے لا کر مجھے بوہیمیا کے ایک ریپر ہیں، دا پائنیئر آف دیسی ہپ ہاپ، ان کا مجھے لا کر انہوں نے گانا سنایا تھا، تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کون سا جانرا ہے میوزک کا، یا پھر یہ کیا ہے، کیونکہ تب ہم لوگ بالی ووڈ سانگز وغیرہ سنتے تھے، تو یہ ایک الگ چیز تھی، تو وہ میں سنتا گیا، تو وہ ممک کر کے گانا اور وہ چیزیں کرتے کرتے میرا بچپن سے نام ہی بس بوہیمیا پڑ گیا، اور یہ بس اس سے مجھے ایک شوق پیدا ہو گیا، اور پھر خود ہی اس کے ساتھ فلو میں چیزیں ہوتی گئی۔ اچھا حسن، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو نام حسن کنگ آپ نے خود رکھا یا اسٹیج کا نام ہے، آپ کے آڈینس نے آپ کو حسن کنگ کا نام دیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سر، ایک تو چیز یہ تھی کہ ایک بار آن لائن کمپٹیشن ہوا تھا، آل اوور دا ورلڈ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو یہ تھا کہ مجھ سے نام پوچھا گیا میرا، تو تب میں اپنا اسٹیج نیم بھی راجہ حسن ہی لکھتا تھا، تو مجھ سے انہوں نے اس کا مطلب پوچھا کہ راجہ حسن کا کیا مطلب ہے، تو حسن کیونکہ وہ ایک عربک ملک سے تھے اور سب ان کو سین پتہ تھا کہ حسن کا کیا مطلب ہے، لیکن ان کو راجہ کا مطلب نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ راجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کاسٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے اس کویت کا جو بندہ تھا اس نے اس کو گوگل کیا، تو راجہ لکھا ہوا آیا، پھر اس کے بعد گوگل پہ کہ راجہ کا میننگ کنگ لکھا ہوا آیا، تو مجھے پھر اس کے بعد اس نے سجیسٹ کیا کہ آپ راجہ کی جگہ کنگ لکھو، کیونکہ یہ ورلڈ وائڈ آپ کا ایک نیم چل جائے، تو وہاں سے اس کے بعد ایک نام جڑی گیا، وہ ساتھ ہی کنگ حسن ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ ایک اچھے سنگر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ایکٹر بھی ہیں؟ کیونکہ حال ہی میں ابھی آپ نے ایک مووی میں بھی کام کیا ہے جو کشمیر کی پہلی مووی ہے جگاڑی۔ مجھے ایک انسٹاگرام پوسٹ بھیجی میرے دوست نے کہ یہاں پر مظفر آباد میں بھی کوئی آڈیشنز چل رہے ہیں، تو میں نے بس اپلائی کر دیا اس کے لیے، پھر میں جا کے میں نے اس کے
دیا میں نے آڈیشن دینے کے بعد جب میں سلیکٹ وغیرہ ہو گیا میں چلا گیا وہاں پہ. تو تھا ہمارا کسی جگہ پر, تو وہاں پر یہ ہوا کہ شوٹ وغیرہ میرا پیک اپ وغیرہ میں نے ڈائلاگز وغیرہ بولے اور سین سب کچھ کیا. تو مجھے جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے حماس ظہیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا یہ وہ ایکٹنگ کا اور ڈائلاگ ڈیلیوری کا آپ کا بہت اچھا ہے, اور وہ باقی اپریشیٹ کیا. اس سے کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بلڈ ہو گیا, اور اس کے بعد اور ہی زیادہ ہوتا گیا. بس مجھے انہی سے پتہ چلا مجھے کہ میری ایکٹنگ بھی ساتھ ساتھ سنگنگ کے بھی ایک اچھی گرپ ہے اس پہ بھی میری. اچھا مجھے یہ بتائیے گا حسن کہ آپ فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ ایکٹنگ کریں گے یا سنگنگ کریں گے یا دونوں پروفیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ سر کوشش تو یہی ہے کہ دونوں پروفیشنز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. بس ڈگری جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے تو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, کچھ ایکسپلور کرنے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا سٹی نکلنا پڑے ان چیزوں کو لے کر. کچھ کافی باتیں بھی ہو چکی ہیں لوگوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا. اچھا حسن, اس انٹرویو میں بالکل آخر پہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں, سنگنگ ایکٹنگ کے علاوہ آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں اس کے بارے میں, جو لوگ کافی سارے لوگ ہیں یقیناً جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں. سر سنگنگ اور ایکٹنگ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو شاعری بھی ہے, اور پھر میں ڈگری کر رہا ہوں. میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے بی ایف اے آنرس کر رہا ہوں. تو اتنا کچھ خاص ٹائم بچتا نہیں ہے کہ کچھ اور سپورٹس وغیرہ بھی کی جائے یا پھر کسی اور طرف بھی رجحان دیا جائے, لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں. اچھا حسن, مظفر آباد میں تو آپ ماشاءاللہ کافی فیمس ہیں, کشمیر میں کافی فیمس ہے آپ, تو آپ کی فین فالوئنگ بھی ہے, کافی سارے فیمیل فالوئنگ بھی ہے آپ کی, تو ان ساری چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ؟ کافی مشکل کام ہے یہ. سر ایز ان کوئی اتنی زیادہ کوئی فین فالوئنگ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اویلیبل ہوتا ہوں میں یونیورسٹی میں بھی اور ایونٹس وغیرہ میں بھی, تو اس لیے کچھ ایز ان اتنی زیادہ کوئی بڑی یا ہائپرڈ فین فالوئنگ یا پھر اس طرح نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ہوا نہیں ہوں مشہور. انشاءاللہ آگے شاید ہو جاؤں. حسن, آپ میں ایک آخری کوشچن ہے میرا آپ سے کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ سر ایز اے آرٹسٹ اگر میں میسیج دینا چاہوں تو میں نے دیکھا ہے, مجھے بھی اس چیز کا کافی اندازہ ہوا تھا کہ جب آپ نیا آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں بیک لیش ملتا ہے. بس لگے رہو, لوگوں کی باتوں کو سنتے رہو, آبزرو کرتے رہو, انرجی آبزرو کرتے رہو, اور وہ انرجی جب آپ چھوڑو تو وہ اگلے کے منہ پر تماچا ہو جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے. حسن, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ سارا فیم, وہ ساری پذیرائی جو آپ کو ملی